اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سیاسی نظام میں، جمہوری نظام میں سیاسی جماعتوں کا منشور بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ان 2 دنوں میں پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں نے، جو تینوں اقتدار میں رہ چکی ہیں، انہوں نے اپنے اپنے منشور جاری کیے ہیں۔ سب سے پہلے نون لیگ نے اپنا منشور جاری کیا، جس کے کچھ چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پارلیمانی بالادستی ملک میں قائم کی جائے گی۔ اگلا ان کا نقطہ یہ ہے کہ نیب کے ادارے کو ختم کر دیا جائے گا۔ عدالتی، معاشی، گورننس اور اصلاحات لائی جائیں گی۔ مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی کی جائے گی اور 1 کروڑ نوکریاں دی جائیں گی۔ یہ ناظرین، یہ 1 کروڑ نوکریوں والی وہی بات ہے جو خان صاحب کے 2018 کے منشور میں جو کچھ تھا۔ پھر اس کے علاوہ نون لیگ کا کہنا یہ ہے کہ بھارت سے تعلقات اور نااہلی کے آئینی شقوں 62 اور 63 کی اصلی حالت میں بحالی کی جائے گی۔ یعنی بھارت سے جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس وقت بھارت کے ساتھ پاکستان کے تمام طرح کے معاملات جو ہیں وہ کاروبار سمیت جو ہیں صفائے سفارتی بس تھوڑا بہت کچھ باقی ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت منقطع ہیں۔ جو کچھ 5 اگست کو بھارت نے کیا تھا، کشمیر کی حیثیت جو آئین میں سے تبدیل کی، اس کی وجہ سے۔ پھر نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ پنچایت نظام اور کمرشل عدالتیں یہ شروع کریں گے۔ اور پھر ایک اور بڑی بات کی گئی ہے کہ بڑے مقدمات کا فیصلہ 1 سال میں، چھوٹوں کا 2 ماہ میں کیا جائے گا۔ بجلی سستی کی جائے گی۔ حکومت جب اگر ملی تو جتنے منشور میں نکات ہم نے رکھے ہیں ان سب پہ ہم عمل درآمد کروائیں گے، نون لیگ کا یہ کہنا ہے۔ ناظرین، 2-3 حوالوں سے میں اس پہ مختصر کمنٹ کر کے آگے گزرتا ہوں کہ پارلیمانی بالادستی، یہ پاکستان 75 سال سے پارلیمانی بالادستی کو رو رہا ہے، لیکن آج بھی جس انداز سے الیکشن ہو رہے ہیں، اور جو پچھلا پارلیمان جو 18 والی اسمبلی کے پارلیمان کو اپریل 22 میں توڑ دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو پارلیمان 16 مہینے جس انداز سے چلا کہ 12 بندے بیٹھے اور قانون سازی ہو رہی ہے، تو کمال پارلیمانی بالادستی۔ اور یہ نون لیگ کی حکومت تھی۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ جو پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ووٹ کو جس طرح سے انہوں نے عزت دی، یہ ان کا ہی خاصہ ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ نیب کو ختم کر دیں گے، اور چونکہ اپنے سارے مقدمات انہوں نے ختم کر لیے، اب مخالفین کو رگڑا لگا رہے ہیں، لیکن مستقبل میں بھی انہوں نے اپنی وارداتیں چھوڑنی نہیں، اپنے کرتوت چھوڑنے نہیں ہیں، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیب کو ختم کر دیں گے۔ پھر وہ انہوں نے کہا جی کہ بجلی سستی دیں گے۔ ناظرین، جو 15-16 روپے والا یونٹ تھا نون لیگ کی حکومت میں، ظاہر ہے پی ڈی ایم تو ایسے تھا نا، مثلا جے یو پی ان کے ساتھ تھی، اس کا کیا تھا، یا اور کچھ جماعتیں تھیں ان کے پاس کیا تھا، وزارت ہی کوئی نہیں، ایم این اے ہی ان کا نہیں تھا۔ لیکن یہ ہے کہ جو سارا کچھ میکسیمم جو 70% جو تھا وہ نون لیگ کے پاس تھا۔ وزیر اعظم ان کا تھا، وزیر خزانہ ان کے تھا، وزیر داخلہ ان کے تھا، باقی ساری معاشرتی ادارے جو تھے وہ سارے کے سارے ان کے کنٹرول میں تھے۔ اس لیے یہ کتنا کر پائے یا کتنا نہیں کر پائے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کو مزید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے سستی بجلی جو اس وقت کہا جا رہا ہے، وہ آئی ایم ایف سے جو معاہدے انہوں نے کیے ہیں، خود انہوں نے، اس کے مطابق تو یہ سستی بجلی، اور جو آئی پی پیز ہیں وہ بھی انہوں نے لگائی ہیں، پاور پروجیکٹس جو ہیں، اور ان کو 2030 تک جو کچھ ہم نے ادائیگیاں کرنی ہیں، تو یہ سستی بجلی کہاں سے دیں گے۔ ناظرین، جو پیپلز پارٹی نے کل اپنا منشور پیش کیا تھا، پیپلز پارٹی کے کہنے کے مطابق کہ اجرت دگنی کر دیں گے، یعنی تنخواہ اگر اس وقت 1 لاکھ ہے تو 2 لاکھ ہو جائے گی، 50,000 ہے تو 1 لاکھ روپے ہو جائے گی۔ پھر کہتے ہیں گریجویٹس کو وظیفہ دیں گے، غریبوں کو گھر، یوتھ، مزدور اور کسان کارڈ دیں گے، یہ ان کا کہنا ہے جی۔ اور بھوک مٹاؤ پروگرام اور اسکول کے بچوں کو مفت کھانا اور مزدور کارڈ سے فیس ادائیگی، خاندان کی ہیلتھ انشورنس، اولڈ ایج بینیفٹ، کسان کارڈ سے کھاد پر سبسڈی، فصلوں کی انشورنس، غریب کو قرض مستحق بچے کو مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ بلاول بھٹو،
ایک دو چیزیں صرف کہنی ہے. 15 سال پورے تسلسل کے ساتھ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت چلی آ رہی ہے، اور ظاہر ہے اس وقت بھی جو سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے وہ انہی کا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم یہ سارا کچھ تحفے دے کے گئی تھی. اور بھیا 15 سال میں آپ کتا کاٹے کی دوائی پوری نہیں کر سکے. 15 سال میں آپ کراچی میں جو پانی موجود تھا وہ چلا گیا. 15 سال میں جو گلیاں بنی ہوئی تھی، نالیاں بنی ہوئی تھی، جو کوئی نالے کوئی پانی بہنے کے قابل تھے وہ بند ہو گئے، نالیاں ختم ہو گئی، ٹوٹ گئیں، سڑکیں ٹوٹ گئیں. 15 سال میں آپ نے لوگوں کو دیا کیا ہے؟ لوگوں کے حصے کی گندم یا تو بک جاتی ہے، نیلام ہو جاتی ہے، یا پھر وہ گل سڑ جاتی ہے اور اسے بعد میں پھینک دیا جاتا ہے، لیکن غریبوں تک نہیں پہنچ سکتی. ناظرین، اس کے مقابلے میں آج جو منشور پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین جناب بیرسٹر گور نے پیش کیا، جن کے ساتھ موجود قیادت جو بھی بیچارے اس وقت موجود ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، جو سب سے بڑے 3-4 نکات ہیں جس سے عملی طور پہ سسٹم کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، پاکستان کو بدلایا جا سکتا ہے، لوگوں کی قسمت کو بدلایا جا سکتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو پرائم منسٹر ہوگا، کہ اگر ہمیں موقع ملتا ہے، ہمیں اقتدار اور اختیار ملتا ہے، تو پرائم منسٹر کا قانون ہم تبدیل کریں گے کہ اس کو منتخب کرنے کے لیے پوری قوم اپنا ووٹ دے گی. یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کہ کس انداز سے منڈی لگتی ہے، گھوڑے گدھے کی منڈی کی طرح، اور پھر پیسے دے کے اور کوئی دباؤ ڈال کے اور ادھر ادھر سے کر کے تو ایک وزیر اعظم بنا لیا جاتا ہے. سمجھ نہیں آتی ہے کہاں سے آیا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم ڈائریکٹلی منتخب ہوگا. دوسرا نقطہ جو بہت ہی امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی میعاد 5 سال سے کم کر کے 4 سال کر دی جائے گی. آپ کو پتہ ہے، اس سے پہلے گلہ یہی ہوتا ہے کہ 5 سال کوئی اسمبلی پوری نہیں کرتی، کیونکہ ہم تھوڑے سے بے صبرے لوگ ہیں، ادارے بھی بے صبرے ہیں، وہ انتظار نہیں کرتے، وہ جو آج آیا کل اس کو اٹھانے کے درپے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا انقلابی قدم ہے کہ یہ عملی طور پہ یہ منشور کا یہ والا حصہ کہ اسمبلی کی میعاد 4 سال کر دی جائے. ناظرین، اس سے پہلے بھی ایک دور میں یہ بات چلی تھی لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا. پھر ایک اور بڑی انقلابی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ سینٹ جو ہے اس کی 50% نشستیں براہ راست منتخب لوگ ہوں گے، تاکہ وہ جو میلہ ایک لگتا ہے، ایم پی ایز بکتے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران بکتے ہیں، اور جو سینیٹرز ہیں وہ کروڑوں اربوں خرچ کر کے آتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے جو آتے ہیں تو پھر انہوں نے پیسے بنانے بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے 50% ممبران جو ہے سینٹ کے وہ براہ راست منتخب کریں گے، میں اور آپ منتخب کریں گے. اور ایک اور جو بڑا اس سلسلے میں انقلابی ایک بات کی گئی ہے کہ جو سینٹ کی میعاد ہے جو اس وقت 6 سال ہے، اس کو کم کر کے تو اس کو بھی 5 سال کر دیا جائے گا. پھر جو سب سے بڑا ایک نقطہ ہے ریاست کو بہتر کرنے کے لیے، وہ رول آف لا ہے. اور رول آف لا کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ خاص طور پہ جو ضابطہ فوجداری میں لوگوں کی گرفتاریاں ہیں، لوگوں کے وارنٹ نکالنے ہیں، لوگوں کو سزائیں دینی ہیں، جیل ہے اور بہت ساری چیزیں، اس حوالے سے بہت ساری اصلاحات کی جائیں گے. پھر پی ٹی آئی کے منشور میں کہا گیا کہ اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے گا، تاکہ وہ مالی پالیسیاں، مالیاتی پالیسیاں جو ہیں اپنی مرضی سے بنا سکے، اور وہ قوم کی اور ریاست کی ضرورت کے مطابق پالیسیاں بنا سکے، تاکہ اس کے اوپر کوئی دباؤ کوئی نہ ہو. پھر جو ٹیکس ریفارم ہے اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے نا کہ خان صاحب کے دور میں ٹیکس بھی ریفارمز بھی بہت ساری ہوئی تھیں، اور ٹیکس کے جو کلیکشن ہے، جو نمبر آف ٹیکس پیئرز ہیں، فائلرز ہیں، اس میں بڑا اضافہ ہوا تھا. پھر ناظرین یہ کہا گیا کہ نیا پاکستان اور پرائیویٹائزیشن کے بہت سارے وہ ادارے کہ جو اس وقت دیمک کی طرح چاٹ رہے ہماری معیشت کو، ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا. اور جو نیا پاکستان، اس کے تحت بہت ساری اور بہت تفصیلات انہوں نے دی ہیں اپنے پروگرام میں. اور پھر یہ کہا جائے کہ جو ایگریکلچر، کسان بدلے گا پاکستان، بہت خوبصورت نعرہ ہے کہ کسان بدلے گا پاکستان. آپ کو پتہ ہے نا کہ پچھلے عرصے میں 5 بمپر کراپس ہوئی تھی پاکستان کی، لیکن بدقسمتی سے ایسی کوئی نوسط چھائی ہوئی ہے جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اور اس کے بعد یہ والی حکومت جو زائد المیعاد بیٹھی ہوئی ہے، کہ بارش ہی کوئی نہیں ہو رہی. شاید اللہ کی رحمتیں
روٹھ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائیں، ہم گناہگار ہیں سارے کے سارے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کی طرف ہی دیکھ سکتے ہیں. اللہ پاک باران رحمت عطا فرمائے. تو ایگریکلچر کے حوالے سے پی ٹی آئی نے بڑی انقلابی بات کی ہے. پھر یہ کہا جائے جو انوائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے کہ ہرا بھرا اور خوشحال پاکستان. آپ کو پتہ ہے نا کہ اس سے پہلے جو ایک ارب درخت لگانے کا منصوبہ تھا خان صاحب کے دور میں، وہ شروع ہوا اور بہت سارے علاقوں میں بے پناہ درخت لگے جو اس وقت ماشاءاللہ بہت ساری رکڑ جگہ تھی، بنجر جگہ جو تھی، وہ پہاڑ جو سوکھے پہاڑ تھے وہاں پہ ہرے بھرے اس وقت درخت موجود ہیں، اور اس کا پاکستان کو ایک بہت اچھا فائدہ مل رہا ہے. آنے والے دنوں میں صرف درختوں کی بات نہیں، انوائرمنٹ میں سڑکیں بھی آتی ہیں، دریا بھی آتے ہیں، نالیاں بھی آتی ہیں، پانی کے معاملات آتے ہیں، ہوا کے معاملات آتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے انوائرمنٹ کو درست کیا جائے گا. پھر ایک اور بات بڑی زبردست کی گئی ہے جی کہ سولر انرجی اس پہ زیادہ سے زیادہ ڈیپینڈ کیا جائے گا. پھر صحت کے حوالے سے، صحت کارڈ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت پاکستان میں پہلی بار کہ 10 12 اور 14 لاکھ تک لوگوں کے جیب میں جو کارڈ ہوتا تھا اس پہ وہ اپنا علاج کروا سکتے تھے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ مزید موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو مزید بہتر کریں گے. پھر ایجوکیشن کے حوالے سے کہ ایجوکیشنل کارڈ جو ہوں گے، جس طرح سے صحت کارڈ تھا، غریب آدمی کی جیب میں وہ کارڈ ہوگا اور اس کا بچہ وہ جہاں جس مہنگے ادارے میں پڑھانا چاہے گا اس میں وہ پڑھا سکتا ہے اس کارڈ کی بنیاد پہ. پھر جو پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹنے والی ایک اور چیز ہے جو بڑھتی ہوئی بے ہنگم آبادی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں یہ ہے کہ چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان، اس نعرے کے تحت اس پہ کام کیا جائے گا. پھر جو یوتھ ہے، یوتھ آپ کو پتہ نہیں، اس وقت 65% جو ہماری آبادی ہے وہ یوتھ پہ مبنی ہے، مشتمل ہے. اور بدقسمتی سے یہ پی ڈی ایم کے دور حکومت سے، اور خاص طور پہ جو اس وقت کاکڑ صاحب کی حکومت ہے، اس میں برین ڈرین ہو رہا ہے. ہمارے پڑھے لکھے بچے نہیں، مزدور کار بچے بھی پاکستان سے اپنی جائیدادیں بیچ کے ماں باپ کے ذریعے قرض لے کے بیچارے جا رہے ہیں کہ کئیوں کی تو لاشیں بھی واپس کوئی نہیں آتی جو کشتیوں اور دراؤں میں ڈوب جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک آس امید لے کے یہاں سے بھاگتے ہیں. تو وہ یوتھ پہ پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ کام کیا جائے گا اس طرح جیسے سے پہلے بھی کام کیا گیا تھا اس مختصر دور حکومت میں، کیونکہ اگر کرونا والے 2 سال نکالیں تو ٹوٹل 1.5 سال بچتا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے. پھر یہ کہا جائے کہ جو سوشل سیکٹر ہے اس میں احساس پروگرام اور باقی اس طرح کے پروگرام ہیں ان کو مزید بڑھوتری دی جائے گی. اس سے پہلے بھی اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت کام ہوا. پھر جو ایک اور شعبہ جس پہ خاص طور پہ پی ٹی آئی کی اس دفعہ نظر ہوگی وہ ٹرانسپورٹیشن ہے. ٹرانسپورٹیشن کا ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان بے پناہ مسائل کا شکار ہے. ہماری بے شمار جو بیماریاں ہیں، معاشی بیماریوں کی بات کر رہے ہیں، وہ ٹرانسپورٹیشن کا نظام درست نہ ہونے کی وجہ سے اس پہ اوپر دیکھا جائے گا. جن لوگوں نے، جن ممالک نے ترقی کی ہے، وہ ٹرانسپورٹیشن کے بہتر نظام کی وجہ سے ترقی ایک بنیادی عنصر ہوتا ہے. پھر جو فارن پالیسی اور ڈپلومیسی ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ اس سے پہلے جو عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت نے کوشش کی، اور بھارت ہو، ایران ہو، افغانستان ہو، موجودہ حکومت نے تو چاروں طرف اپنے مسائل پیدا کر لیے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں، پچھلی حکومت میں بھی اور آئندہ کے لیے جو ان کا منشور ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو فارن پالیسی ہے اس کو مزید بہتر کیا جائے گا اور دنیا کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کیے جائیں گے. ناظرین، یہ وہ بڑی جماعتوں کے منشور ہیں جن کو آپ نے، جس کو آپ چاہیں گے ووٹ دیں گے اور جس کو آپ چاہیں گے اس کو منتخب کریں گے. اور منشور آپ کے سامنے ہے، جس کے آپ کو کوئی انقلابی اقدامات بہتر لگتے ہیں یقیناً آپ نے اسی کو ووٹ دینا ہے اور اسی کو آپ نے اقتدار سونپنا ہے. ناظرین، چلتے چلتے ایک بات پہ مختصر ہم تبصرہ کر دیتے ہیں کہ ایران میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے 9 پاکستانی جاں بحق ہوئے. ناظرین، یہ تیسرا موقع ہے. پہلے پاکستان پہ اٹیک ہوا اور کہا گیا 2 بچیاں شہید ہوئیں اور 3 یا 4 بچیاں زخمی ہوئیں. اس کے بعد پاکستان نے جواباً اٹیک کیا اور کہا گیا کہ وہاں 7 لوگ مارے گئے. اور اس کے بعد آج پھر پاکستانی بیچارے جو مزدور کار لوگ تھے، 9 لوگوں کی وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام رک جائے، کیونکہ 2 سے 7، 7 سے 9، اور پھر خدا نخواستہ اب 9 سے 19 نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل کے ناخن دے. مسلمان آپس میں اگر اس طرح سے الجھاؤ جاری رکھیں گے تو جو ہمیں جوتے مار رہا ہے پہلے ہی،
ہمارا دشمن حماس کو مار رہا ہے، غزہ کو مار رہا ہے، فلسطین کو مار رہا ہے، کشمیر کو مار رہا ہے، بے شمار اور جگہوں پہ مار رہا ہے، تو وہ پھر جوتے پڑنے ہمیں ڈبل ہو جائیں گے۔ ہم نے کوشش کر کے یہ جو جوتوں پڑنے والی بات ہے اس میں سے نکلنا ہے، اپنے آپ کو باعزت بنانا ہے، اپنی امت کو باعزت بنانا ہے، اپنے لوگوں کو باعزت بنانا ہے، اپنی قوم کو باعزت بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، مظلوم فلسطین پائندہ باد۔